بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریکارڈنگ شروع کی آج سے، بعض حضرات نے فرمایا کہ ہم پھر بعد میں سنیں گے۔ پہلے سے ارادہ تھا کہ ریکارڈ ہو جایا کرے، لیکن سستی ہو گئی۔ پچھلے سال بھی بعض حضرات نے بہت اچھے تاثرات کا اظہار کیا تھا۔ اچھا، آج سورہ انفال پڑھی جائے گی اور سورہ توبہ کا اکثر حصہ پڑھا جائے گا، یعنی 10واں پارہ اللہ کے فضل سے آج مکمل ہو جائے گا۔ انفال یہ نفل کی جمع ہے۔ نفل کا معنی ہوتا ہے ایکسٹرا، اضافی چیز۔ نفل کو بھی نفل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فرض نہیں ہوتے، وہ عبادت فرض سے ایکسٹرا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر نفل جو ہے نا، یہاں پر مراد ہے انفال مال غنیمت، مال غنیمت یہاں پہ مراد ہے۔ تو چونکہ جہاد کا بھی اصل مقصد مال غنیمت تو نہیں ہوتا، اصل مقصد تو اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے مال غنیمت تو ایک ایکسٹرا چیز ہے، اس وجہ سے اس کو نفل انفال کہتے ہیں۔ سورہ انفال کے بالکل شروع میں اس صورت میں اول سے آخر تک جنگ بدر کا ذکر، تفصیل سے جنگ بدر کا ذکر ہے۔ اچھا، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یہ جنگ بدر کا پس منظر تو خیر تھوڑا سا لمبا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اصل میں تو مسلمان نکلے تھے ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے، تجارتی قافلہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ تو نکل گیا۔ ابو سفیان کو پتہ چلا، اس نے نکالا قافلہ، سائڈ سے نکلا، آگے سے ابو جہل کا قافلہ آیا، وہ 1000 بندوں پر مشتمل، اسلحے سے لیس۔ تو صحابہ تو چاہ رہے تھے کہ وہ ہمیں مل جائے، تجارتی قافلہ مختصر سا، لیکن ٹکر یہاں پہ ہوا مضبوط لشکر سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم چاہ رہے تھے کہ کانٹے کے بغیر جو قافلہ ہے وہ تمہیں ملے، لیکن کانٹے دار سے اللہ تعالیٰ نے خود تمہارا مقابلہ کرایا ہے۔ یہ اللہ نے چاہا، کیوں؟ کہ ہمیشہ کے لیے حق اور باطل واضح ہو جائے۔ اس لیے اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، جنگ بدر کے دن کو، کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ اچھا، جنگ بدر کے موقع پر اس میں ذکر ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کہ ایک مٹھی لی کنکریوں کی، ٹھیک ہے، اور ایسا کہ شاہت الوجوہ، ایسے پھینکی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، وہ سب کو کنکریاں پڑ گئی، کو مشرکین کی آنکھوں میں پڑی، کچھ کنکریاں تھیں دور سے ایسے پھینکی، اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی۔ اس کا ذکر ہے کہ وہ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ جو آپ نے پھینکی کنکری اصل میں اللہ نے پھینکی۔ اچھا، پھر اس میں جو ہے نا آگے 10ویں بالکل پارے کی جو پہلی آیت ہے، اس میں مال غنیمت، جو مال ملتے ہیں مال غنیمت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کریں گے، ایک حصہ جو ہے نا وہ آپ نکالیں گے، اس کو خمس کہا جاتا ہے۔ پھر وہ 5واں حصہ جو ہے نا، اس کے پھر آگے 5 حصے ہیں، اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے تو برکت کے لیے کہا نا، رسول کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے، مسافروں کے لیے، مساکین کے لیے، اس کا ذکر ہے۔ اچھا، پھر جنگ بدر میں ایسا ہوا کہ 70 مشرکین مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے۔ اچھا، گرفتاروں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ اچھا، مشوروں کے جو گرفتار 2 کے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں قتل کروا دیے تھے نا، جو بڑے مشرک تھے، نضر بن حارث، عقبہ بن معیط، راستے میں 68 گویا کہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا جو رشتہ دار ہے میرے حوالے کر دو، میں گردن اڑاؤں۔ عباس کو رسول اللہ کے حوالے کر دو، عباس کی گردن اڑائے چچا، ہر ایک رشتہ دار کو حوالے کر دو۔ کتنا مضبوط ایمان تھا عمر کا، اللہ اکبر! یہ کوئی معمولی بات ہے؟ بھائی تھے اس میں، اپنے بھائی بھی تھے کہ بھائی کو بھائی کے حوالے کر دے، گردن اڑائے، یہ معمولی بات ہے۔ اچھا، معاذ بن جبل، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی یہ رائے تھی، جو اوس کے جو قبیلے کے سردار تھے، لیکن ابوبکر صدیق کی رائے یہ تھی کہ نہیں، فدیہ لیا جائے، ان کو رہا کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کی رائے پر عمل کیا، ان سے پیسے لے کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن رسول اللہ نے کہا نہیں، تیرے پاس پیسہ بہت ہے، پیسہ دینا پڑے گا۔ پیسہ لے کے ان کی جان چھوڑ دی، لیکن بڑی سخت آیت نازل ہو گئی، فرمایا کہ رسول کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کہہ دوں کہ اس طرح چھوڑ دے، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ خوب خون ریزی ہو جائے، کہ پتہ چل جاتا ہے ان کا۔ لیکن اب اللہ کا پیار دیکھ، لاڈ دیکھ رسول اللہ، کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے تھے تو فیصلے کو کینسل نہیں کیا، فیصلے کو برقرار رکھا، لیکن فرمایا یہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے پریشان، صحابہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ کا عذاب بالکل قریب آ گیا تھا، اگر اللہ کا عذاب آتا ہے تو عمر، سعد بن معاذ بچ جاتے اور کوئی نہ بچتا، ٹھیک ہے، لیکن فیصلے کو برقرار رکھا، فیصلہ وہ جو رسول اللہ نے کیا تھا، اس کا ذکر ہے۔ سورہ توبہ ہے، توبہ جو ہے نا، اس کے شروع میں آپ لوگوں نے لفظ توبہ ہے، ہم تو توبہ کہتے ہیں لیکن توبہ ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ علیہ آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ اصل میں نا اس کے بارے میں بہت تفصیل ہے
لیکن ایک آدھ بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ اصل میں نا یہ پچھلی جو صورت ہے سورہ انفال اس کا ایک قسم کا تتمہ ہے، اس کے ان دونوں کے مضامین آپس میں ملتے ہیں، تو گویا کہ اس کا تتمہ ہے، مستقل صورت نہیں، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ اچھا، اس کے شروع میں مشرکین سے بیزاری کا ذکر ہے، براءۃ من اللہ، 4 گروہ کا ذکر ہے۔ اچھا، پھر جزیہ کا ذکر ہے اس میں۔ اچھا، مسلمانوں پہ اعتراض ہوتا ہے مشرکین سے ٹیکس لینا، بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ ظلم کرتے ہیں مسلمان، ٹیکس کیا نام ہے، جزیہ لیتے ہیں مشرک کفار سے۔ ہمارے یہاں بھی جو مسلم ممالک میں غیر مسلم رہتے ہیں ان سے ٹیکس جزیہ وصول کرنا، حالانکہ دیکھیے گا اس کی مقدار اتنی قلیل ہے کہ جو سب سے امیر ترین شخص ہونا اس سے سالانہ 48 درہم ہے، اور جو درمیانہ اس سے 24 درہم ہے، اور جو غریب ہو اس سے 12 درہم۔ یہ کیا ہے؟ اس سے زیادہ تو مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ بہت زیادہ بنتی ہے۔ تو اس کا ذکر ہے، جنگ حنین کا ذکر ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا غزوہ تبوک کا ذکر شروع ہو جاتا ہے آخر میں، آدھا پارہ جو ہے نا تقریباً غزوہ تبوک ہے۔ غزوہ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے، 9 ہجری میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، قیصر روم نے بڑا لشکر جمع کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے۔ تو اس میں منافقین کھل کر سامنے آ گئے، کیونکہ جو جنگ بہت سخت تھی، گرمی کا موسم تھا، پھل پک چکے تھے، وہاں پہ دشمن بہت بڑا تھا اور دشمن تجربہ کار تھا۔ تو مشرکین بہانے کر کے آتے تھے، کوئی کیا بہانہ کر رہا ہے، فضول قسم کے بہانے، قرآن پاک میں بعض کا ذکر ہے، مثلاً بعض آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دے، وہاں پر ہمیں ہماری نظر پڑ جائے گی، عورتوں پر ہم سے بد نظری ہو جائے گی، اس کا ذکر ہے قرآن پاک۔ تو رسول اللہ جس کا بھی عذر سنتے تھے اجازت دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کان ہے، منافقین نے کہا کان ہے، اس کا ذکر ہے، کان ہے۔ کان کا مطلب کیا کہ ہم جو بھی بہانہ کرتے ہیں تو من تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن خیر لکم، تمہاری بہتری کے کان ہے کہ تمہارے تفتیش تحقیق نہیں کرتے، ورنہ تو تمہارا جو برائی ہے وہ سامنے آ جائے گی، بس تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ اس کا ذکر ہے اور آخر تک، اور اس میں پھر زکوٰۃ کے جو 8 مصرف ہیں کہ کن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کا بھی ذکر ہے۔ یہ خلاصہ آج کے پارے کا جی۔